تو یہ نماز کی برکتیں ہیں۔ تو کہا گیا اگر کوئی شخص نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیا کرتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ میں اسناد رضا آپ کی خدمت میں ایک بہت پیارا واقعہ لے کر کے آیا ہوں کہ غوث پاک سے کیسے ایک چور اور ایک بے نمازی مرید ہونے کے لیے آیا۔ آپ لوگ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگوں تک یہ نصیحت پہنچ سکے اور صدقہ جاریہ بن جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ایک مرتبہ ایک شخص غوث پاک کی بارگاہ میں مرید ہونے کے لیے آیا۔ کہا حضور آپ مجھے مرید کر لیجئے۔ تو غوث پاک نے اپنا ہاتھ بڑھایا، کہا ٹھیک ہے۔ اس نے بھی اپنا ہاتھ بڑھایا اور پھر بعد میں پیچھے کھینچ لیا۔ غوث پاک فرمانے لگے کہ مرید نہیں ہونا، ہاتھ کیوں پیچھے ہٹایا؟ تو وہ عرض کرنے لگا حضور میری دو شرطیں ہیں، اگر آپ ان دونوں شرطوں کو مان لو گے تو میں مرید ہوں گا۔ غوث پاک نے فرمایا تیری کیا دو شرطیں ہیں؟ کہا حضور میں چوری کرتا ہوں، میں چوری کرنا نہیں چھوڑوں گا، اور دوسری شرط یہ ہے کہ میں بے نمازی ہوں تو میں نماز بھی نہیں پڑھوں گا۔ غوث پاک نے فرمایا کہ مجھے یہ دونوں شرطیں قبول نہیں ہیں، یہ تمہاری دونوں شرطیں جو ہیں وہ شریعت کے خلاف ہیں، اس لیے میں اس کو قبول نہیں کرتا۔ وہ بڑی منتیں کرنے لگا اور آپ کے قدموں میں گر گیا۔ کہا حضور آپ نے تو اتنے چور اچکوں کو سنبھالا ہے، ایک اور صحیح۔ کہا نہیں میں آپ کی یہ شرط قبول نہیں کروں گا۔ تو اسے اعظم فرمانے لگے۔ اس کے بعد بڑی منتیں کی، رونے لگا۔ اس کے بعد کہا حضور آپ کو آپ کی ماں کا واسطہ آپ مجھے مرید کر لیجئے اور اپنے دامن میں جگہ دے دیجئے۔ غوث پاک نے کہا ٹھیک ہے لیکن میری ایک شرط ہے۔ کہا حضور مجھے آپ کی ساری شرطیں ماننے کے لیے تیار ہوں۔ کیا ہے آپ کی شرط؟ غوث پاک نے فرمایا کہ جب نماز کا وقت ہوگا، اذان کا وقت ہوگا تو پانچوں وقت اذان دے دیا کرنا، ہر نماز کے وقت اذان دے دیا کرنا، جب اذان کا وقت ہو جائے تو اذان دے دینا۔ کہا حضور مجھے منظور ہے، بس آپ مجھے مرید کر لیجئے۔ تو غوث پاک نے اس کو مرید کر لیا۔ اس کے بعد وہ چلا گیا۔ جب وہ مرید گھر آیا، 3-4 دن گزر گئے، اس کے بعد اذان ہوتی، اپنے گھر میں کھڑا ہوتا، اذان دے دیتا، پھر لیٹ جاتا، پھر اذان دے دیتا، پھر لیٹ جاتا، اسی طرح بس اذان ہی اذان پر اس کا من لگ گیا۔ اس کے بعد اس کی بیوی آئی، کہا تم صرف لیٹے کیوں رہتے ہو، کوئی کام دھندہ کیوں نہیں کرتے؟ اور میں 3-4 دن سے دیکھ رہی ہوں کہ تم لے دے کے صرف اذان کے پیچھے پڑ گئے ہو، فجر میں اذان، ظہر میں اذان، عصر میں اذان، مغرب میں اذان، عشاء میں اذان، صرف اذان ہی اذان۔ اور اذان کیا ہے؟ نماز بھی تو جا کر کے پڑھو، اور اذان دینے کا اتنا شوق ہے تو مسجد میں کیوں نہیں جاتے؟ مسجد میں اذان دو، اور گھر میں کچھ ہے بھی نہیں ہے، کچھ چوری کر کے تو لاؤ۔ وہ جانتی تھی کہ میرا شوہر چوری کرتا ہے۔ اس کے بعد اس شوہر نے کہا، اس مرید نے کہا کہ میں نے کسی سے وعدہ کیا ہے اور میں وعدہ خلافی نہیں کروں گا، میں نے کسی سے اذان دینے کا وعدہ کیا ہے، اور میں یہ سوچ رہا ہوں کہ میں ایسے کون سے وقت جاؤں کہ چوری بھی ہو جائے اور اذان کا وقت بھی نہ آئے۔ تو اس نے پھر سوچا، کہا کہ عشاء سے اذان دینے کے بعد فجر کی اذان دینے کے لیے بہت وقت رہتا ہے، تو میں اسی وقت چوری کروں گا۔ اس کے بعد وہ مرید چلا گیا اور چوری کرنے کے لیے ایک محل میں داخل ہوا پیچھے کی طرف سے، اور وہ اسی کمرے میں گیا جہاں گہنے، زیورات، سونا چاندی، اشرفیہ یہ موجود تھی۔ پھر وہ مرید بڑے آہستہ آہستہ زیور اٹھاتا اور رکھتا، بڑے آہستہ سے اٹھاتا پھر رکھتا۔ اس کے بعد جب اس نے اپنی پوٹری بھر لی تو کافی وقت گزر گیا، وہ فجر کا ٹائم ہو گیا، محلے میں اذان ہونے لگی۔ اس کے بعد جب اس نے اذان سنی تو وہ وہیں کھڑا ہو گیا اور اپنے چوری کی پوٹری وہیں رکھی۔ اس کے بعد وہ اذان دینے لگا۔ جیسے ہی اس نے اذان دی تو گھر کے سارے لوگ جاگ گئے، محل کے سارے لوگ جاگ گئے۔ تو اس نے سوچا کہ سارے لوگ تو جاگ گئے، چلو میں 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہوں جب تک کہ وہ اندر چلے جائیں گے وضو بنا کر۔ یہ تو پھنس گیا تھا۔ تو اس نے 2 رکعت نماز سنت پڑھی۔ جب سلام پھیرا تو دیکھا کہ پیچھے تو پورے گھر کے لوگ موجود ہیں، سارے صف لگی ہوئی ہے۔ اس میں سے ایک گھر کا ایک افراد بولا، کہا حضور تکبیر بولوں؟ تو کہا گیا تکبیر؟ میں کوئی امام نہیں ہوں، میں تو چور ہوں، چور۔ کہا حضور کیسی باتیں کر رہے ہیں، آپ تو اللہ والے ہیں، اذان دی ہے آپ نے اور نماز آپ پڑھ رہے تھے، آپ تو اللہ والے ہیں، حضور تکبیر بولوں؟ تو انہوں نے اپنا ماتھا پٹکا
اور کہا کہاں پھنس گیا؟ اور وہاں غوث اعظم اپنے حجرے میں وہاں مریدوں سے کہنے لگے کہ آج وہ پھنس گیا۔ تو مرید کہنے لگے حضور کون پھنس گیا؟ کہا ایک شخص آیا تھا میرے پاس اور مجھ سے مرید ہونے کے لیے طلب کر رہا تھا، مجھے مرید کر لو، اس کی 2 شرطیں وہاں پڑی ہوئی ہیں، میں نے اس کی دونوں شرطیں نہیں مانی، لیکن وہ میری ایک شرط مان کر کے پھنس گیا، لیکن ابھی وہ نکل جائے گا۔ لیکن اذان تو دافع البلا ہے، بلاؤں کو ٹالتی ہے، لیکن آج وہ اذان دے کر کے وہ چور پھنس گیا۔ وہاں سارے لوگ کہنے لگے حضور فجر کا وقت نکل جائے گا، تکبیر بولوں؟ تو انہوں نے غصے میں کہہ دیا ٹھیک ہے تکبیر بولو۔ جب تکبیر بولی اور نماز پڑھائی، نماز پڑھانے کے بعد دعا کے بعد سارے لوگ ان کے ہاتھ چومنے لگے، پیر چومنے لگے، پیشانی چومنے لگے۔ کہا دور ہٹو، میں چور ہوں، چور، میں کوئی اللہ والا نہیں ہوں، میں کوئی نمازی نہیں ہوں، میں تو بلکہ چور ہوں، چور۔ کہا حضور کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ کہا اگر تمہیں یقین نہیں ہوتا تو دیکھو یہ پوٹری رکھی ہوئی ہے، اس میں آپ ہی کے گھر کے گہنے اور زیورات موجود ہیں۔ کہا حضور آپ اپنی ولایت پہ چوری کا پردہ ڈال رہے ہیں۔ وہ لوگ نہیں مانے۔ اس کے بعد یہ شخص زار و قطار رونے لگا اور غوث اعظم کے مدرسے کی طرف، ان کے حجرے کی طرف ہاتھ اپنے جوڑ کر کے یوں کہا اور کہا حضور شیخ عبد القادر جیلانی آپ کو مان گیا، میں آپ کو مان گیا۔ آج میں نے ایک وقت کی نماز پڑھی ہے تو مجھے اتنی عزت مل رہی، اگر میں 5 وقت کی نماز پڑھتا تو اللہ اکبر مجھے کتنی عزت مل جاتی۔ تو یہ وہ نماز کی برکت تھی کہ سارے لوگ، سارے گھر کے افراد اس کی عزت کرنے لگے، اور چوری ہونے کے باوجود اس کو ایک دن کی خروچ بھی نہیں آئی۔ تو یہ نماز کی برکتیں ہیں۔ تو کہا گیا کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیا کرتا ہے۔ اس لیے آپ لوگ نماز کو قائم کریں اور نماز پڑھیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگوں کے لیے صدقہ جاریہ ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔